اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم. ساجد صاحب محترم، جمیل باجوہ صاحب، اور میرا خیال ہے کہ مجھے اتنے ہی نام یاد ہیں. بہرحال آپ سب لوگ محترم ہیں میرے لیے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سب سے پہلے یہ کہ آپ نے ہمیں دعوت دی یہاں آنے، اور خاص طور پہ ہم شکر گزار یہ ہیں کہ یہ دعوت آپ کی طرف سے آئی، اور یہ ہمارے لیے بڑا ہی فخر کا مقام ہے کہ آپ نے خصوصی طور پہ ہمیں بلایا. ساجد صاحب نے بڑا پرسو کر کے ہمیں بلایا، اور ہماری کچھ جائز اور ناجائز خواہشات کا بھی احترام کیا، تو اس کے لیے ہم آپ کے لیے مزید مشکور ہیں. اور امید کرتے ہیں کہ ہم آج جو ہم اکٹھے بیٹھے ہیں اس میں سے ہم کچھ لے کے جائیں گے، کچھ ایسی چیز لے کے جائیں گے کہ جس کو اگر ہم یہاں سے نکلنے کے 5 منٹ کے بعد اگر ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے، اور میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کو کیسے لایا جائے، تو وہ ہمارے لیے زیادہ فخر کا مقام ہوگا. ہنا جیسے آپ کو بتا چکی ہیں کہ ہم پروسیسز کے اوپر کام کرتے ہیں، ہم سسٹمز کے اوپر کام کرتے ہیں، ہم جنرل جو لائف کے پرنسپلز ہیں ان کو ہم اپنی زندگی میں ڈھالنے کے لیے سسٹمز بناتے ہیں. اور ہمارے لیے سب سے بڑی جو فخر کی بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھی شامل ہے، ہمارے ساتھ جو بھی شریک ہے، اس کی زندگی میں ایک واضح اور ٹینجیبل، جیسے انہوں نے کہا، وہ تبدیلی آئے. اور ہماری، اگر آپ لوگوں بھی دیکھ رہی ہیں تو انیبلنگ، ہم آپ کو انیبل کرتے ہیں کہ آپ وہ کام کر سکیں. تو شروع کرتے ہیں جی چھوٹے سے ایک قصے سے. ایک ہپوپوٹیمس سمجھ لیں یا ہاتھی سمجھ لیں. ہپوپوٹیمس ایک پانی کا جانور ہے اور ہاتھی جو ہے وہ زمین کا جانور ہے. ہپوپوٹیمس کیونکہ یہاں ہوتا نہیں، تو ہپوپوٹیمس کو ایک تتلی سے عشق ہو گیا، بٹر فلائی سے اس کو عشق ہو گیا. اب عشق ہو گیا، عشق تو کسی کے ساتھ کبھی بھی ہو سکتا ہے. اب وہ بڑا پریشان ہے کہ یار میں کروں کیا. فوکس کس پہ ہے؟ کرنے میں. سوچتا رہا. تو الو ہمارے کلچر میں تھوڑا سا دوسرا جانور سمجھا جاتا ہے، لیکن ایکچولی دانائی میں الو کو ایک بہت بڑی فوقیت حاصل ہے. ایون جو لاہور میں جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ ہے وہاں پہ بھی الو کی تصویر بنی ہوئی ہے، کیونکہ الو ایک دانائی کا سمبل ہے. الو کے پاس گئے اور الو سے جا کے پوچھتا ہے، بھائی الو مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے ایک تتلی سے عشق ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ تو الو نے اپنا سر کھجایا اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یار سب سے پہلے تم ایسے کرو، تم اپنے آپ کو تتلی میں بدل لو. وہ ہپوپوٹیمس بڑا خوش ہوا، وہ گیا جناب، اس نے پانی میں جا کے چھلانگیں ماری، ادھر ادھر ایکسرسائز کی، ورزش کی، بھاگا دوڑا، یہ سب کچھ کیا. 15 دن بعد وہ تھک ہار کے بیٹھ گیا. تو وہ پھر گیا الو کے پاس. الو کے پاس جا کے کہتا ہے، بھائی الو میں نے تو تتلی بننے کی بڑی کوشش کی ہے، تو میں تو تتلی نہیں بن سکا. تو اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں تو اسٹریٹجی کنسلٹنٹ ہوں، آپ کو کسی پروسیس کنسلٹنٹ سے مشورہ کرنا چاہیے. تو الحمدللہ ہم اسٹریٹجی کنسلٹنٹس بھی ہیں اور پروسیس کنسلٹنٹس بھی ہیں، اور اسی کام کا ہمیں فخر ہے الحمدللہ. اور ہم جو دوسری چیز یہ ہے کہ ہم پاکستانی کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں. چیزیں ہماری امپورٹنٹ ضرور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ امپورٹنٹ چیزوں کے بارے میں ہمیں جو علم ہے وہ کئی سالوں میں حاصل ہوا، اور انہوں نے کئی صدیاں لگا کے یہ کام کیا. میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا ہوں. ہارورڈ بزنس ریویو کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا، ایک میگزین کا. میں ابھی طاہر صاحب سے راستے میں ہی پوچھ رہا تھا کہ بھائی یہ پہلا میگزین کب پبلش ہوا تھا؟ تو یاد ہے آپ کو ہارورڈ بزنس ریویو کا پہلا ایڈیشن کب پبلش ہوا تھا؟ اندازہ ہے؟ 1908 میں. اور اگر آپ ان کے ڈیٹا بیسز میں ایکسیس کریں تو 1908 سے لے کے آج تک جتنے اس کے اوپر آرٹیکل، جتنے ریسرچ اور جو کام ہے وہ پبلش ہو چکے ہیں وہ موجود ہیں.
تو 1908 سے لے کے تقریباً ابھی 106 سال ہو گئے. نالج ڈیولپس اوور ٹائم.